تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیت میں یمین کہتے ہیں قسم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ بعض حضرات اس طرح قسم کھا لیتے تھے کہ جس سے خیر سے رکنا لازم آتا تھا، مثلا اللہ کی قسم میں فلاں کی مدد نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا۔ تو اس میں اصول اور ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم لوگ اللہ کو آڑ اور نشانہ مت بناؤ خیر سے رکنے کا۔ اللہ رب العزت تو خیر کا حکم دیتے ہیں اور تم اللہ کا نام لے کر کے خیر سے رک رہے ہو، کتنی غلط بات ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی تو اس کو چاہیے اس قسم کو توڑ دے، اور اس کا کفارہ جو بیٹھتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا، یا اسی طریقے سے 1 غلام آزاد کرنا یا 3 روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے، یہ دے دے اور خیر کے کام کو جاری رکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے رحم دل انسان ہے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، جمعے کے خطبے میں لفظ آپ بار بار سنتے ہیں، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ شفیق، نرم دل انسان ابو بکر ہے۔ لیکن اگر کسی کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے بھانجے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا، ایک غزوے کے اندر پیچھے رہ گئی تھی، تو یہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے۔ اب اپنا رشتہ دار اگر کوئی ایسی بات کہے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، غیر تو غیر ہیں، دنیا ہے، کچھ بھی کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی، اللہ کی قسم اب اس کی کوئی ہیلپ، کوئی مدد نہیں کروں گا۔ قرآن کی آیت فوراً نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، آپ جیسے بلند مرتبہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کر کے خیر کے کام سے رک جائیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنی قسم توڑی اور کہا اب آئندہ میں اور زیادہ اس کا تعاون اور مدد کروں گا۔ تو قرآن یہی کہتا ہے اپنی قسموں کو آڑ مت بناؤ۔ آگے قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک یمین لغو، ایک یمین غموس، ایک یمین منعقدہ۔ یمین لغو کی تعریف یہ ہے بار بار جیسے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے قسم کھاتا رہتا ہے، یا بعض مرتبہ کسی ماضی کی کسی بات کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے اپنے گمان میں، لیکن وہ بات صحیح نہیں تھی۔ مثلا کسی نے کہا کہ آپ پرسوں آئے تھے، اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں آیا تھا، اور اس کو یقین یہ ہے کہ میں آیا تھا، حالانکہ حقیقت میں وہ بیچارہ نہیں آیا تھا، بھول گیا۔ تو اس قسم کو یمین لغو کہتے ہیں، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ البتہ یمین لغو کہتے ہیں بیہودہ کام کو، فالتو کام کو، اس سے بچنا چاہیے، چونکہ قرآن کہتا ہے ایمان والے وہ ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے بھی بچتے ہیں۔ ایمان والوں کی شان ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب ہوتا ہے اپنے ارادے سے، اختیار سے جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھانا۔ کسی نے پوچھا اس آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ جانتا ہے ملاقات
نہیں ہوئی تھی پھر بھی کہتا ہے ہاں اللہ کی قسم ملاقات ہوئی تھی میری، میں اس کو جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ توبہ استغفار کرے، ورنہ تو گناہوں میں سر سے لے کر پیر تک ڈوب گیا۔ غموس کے معنی آتے ہی ڈوبنے کے ہیں۔ تو گزشتہ کسی بات پر جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھانے کا نام کیا ہے؟ غموس۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کا مطلب ہوتا ہے آئندہ کسی بات پر قسم کھا لینا۔ اللہ کی قسم میں 3 دن تک فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، میں 3 دن تک فلاں آدمی سے ملاقات نہیں کروں گا، یا کچھ بھی مطلب اس طرح کی قسم کھائے۔ اب اگر اس نے 3 دن تک اس سے بات نہیں کی تو کوئی بات نہیں ہے پھر تو، اور اگر اس نے اس سے بات کر لی تو یہ قسم کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ اس کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ ایسی ہی قسم اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کے بارے میں کھا لیتے تھے۔ بیوی سے ناراض ہیں تو سوچتے تھے طلاق دیں گے تو کسی اور سے نکاح کر لے گی عدت گزار کر کے، اس لیے وہ بیویوں کو بیچ میں ہی اٹکانے کا ایک طریقہ نکال رکھا تھا کہ نہ تو اس کے پاس جانا ہے اور نہ اس کو آزاد کرنا ہے۔ حالانکہ ظلم تھا اور ظلم کی اجازت شریعت میں نہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ قسم کھا لیتے، اللہ کی قسم میں 2 سال 4 سال یا کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا، بس یہ قسم کھا لی۔ اب بیچاری نہ تو بیوائی ہے کہ بھئی عدت کر کے کسی اور سے شادی کر لے، بس کچن وچن سنبھال رہی ہے، اور نہ اس کے پاس جاتے تھے نہ اس کو چھوڑتے تھے۔ تو اس طرح کا مسئلہ جب اسلام آیا مکے کی سرزمین پر، تو اس طرح کے حضرات نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں سے اس طرح قسمیں کھا لیتے ہیں، شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ تو شریعت نے ایک پابندی لگا دی کہ جو لوگ اس طرح کی قسمیں کھائیں، 4 طرح کی قسمیں ہو سکتی ہیں، یاد رکھیے۔ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 10 مہینے 4 مہینے یا 1 سال تک نہیں جاؤں گا، ایک قسم تو یہ ہوئی۔ ایک قسم یہ ہے کہ صرف 4 مہینے کا نام لے، ایک شکل یہ ہے کہ ہمیشہ کا نام لے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ان 3 شکلوں کے اندر شریعت نے ایک ٹائم متعین کر دیا کہ اگر کسی نے یوں کہا کبھی بھی نہیں جاؤں گا، یا 2 سال تک نہیں جاؤں گا، یا 6 مہینے نہیں جاؤں گا، تو شریعت کہتی ہے 4 مہینے آخری حد ہے۔ 4 مہینے تک اگر بیوی کے پاس چلا گیا تو نکاح میں باقی رہے گی۔ قسم کھانے کے بعد اگر 4 مہینے تک بیوی سے رجوع نہیں کیا، رجوع یا تو زبان سے کر لے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں رکھتا ہوں، یا اپنے قول فعل یا عمل سے کر لے، مثلا اس سے صحبت کر لی یا بوس و کنار کر لیا، تو یہ بھی اس کی رضامندی سے اگر ایسا ہو گیا تو سمجھو اس کے نکاح میں باقی ہے، اور اس کو اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، چونکہ قسم کھا لی تھی اس نے تو قسم تو ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ تو دینا پڑے گا۔ البتہ اگر کسی نے 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی، 2 مہینے 3 مہینے 3.5 مہینے 4 مہینے، اتنے دنوں تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ ایلا نہیں ہوتا، چونکہ ایلا بولتے ہیں 4 مہینے یا اس سے زائد قسم کھانے کو۔ اگر 4 مہینے سے کم قسم کھائی ہے تو بس اس میں کیا ہوگا؟ طلاق ولاق نہیں پڑے گی۔ اگر اس نے 2 مہینے کہا بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب اگر 2 مہینے تک نہیں گیا تو قسم اس کی پوری ہو گئی، کفارہ اس پر نہیں ہے، اور وہ اس کی بیوی ہی ہے، چونکہ 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے اس نے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اور اگر یہ 2 مہینے کی قسم کھا کر کے 2 مہینے سے پہلے ہی رجوع کر لیتا ہے تو پھر قسم ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تو سیدھی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے ایسی عورتیں جن پر ظلم ہوتا تھا 4 مہینے کی ایک سیما متعین کر دی کہ اس سے کم کی قسم کھائی ہے تو ایلا ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، نو پرابلم، بس قسم کی اگر قسم توڑو گے تو کفارہ ہے، باقی نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ خود نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے جو ہماری مائیں ہیں،
پیغمبر علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا، نان نفقہ پتہ نہیں کیا کیا مانگنے لگی۔ اب اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا، 1 مہینے کی قسم کھا لی آپ نے، 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا تمہارے پاس۔ اب سب کے سب صحابہ بھی پریشان، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کیا ہو گیا بھائی؟ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ پیغمبر حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کو ڈانٹ رہے، میں نے تمہیں سمجھا کر نہیں رکھا تھا کہ تم زیادہ وہ مت کیا کرو۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو سمجھا رہے، عائشہ تم نے کیا کر دیا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا۔ تو آپ ایک کمرے میں رہتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، اور صحابہ خاموش، یہاں تک کہ 29 تاریخ ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے۔ تو بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو 29 ہے۔ آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہے، 29 کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو قسم پوری ہو گئی، اور یہ ایلا نہیں تھا، ایلا کہتے ہیں 4 مہینے تک، اس سے کم اگر ہو تو وہ ایلا نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں جائیں گے، تربص 4 اشہر، ان کو چاہیے کہ 4 مہینے تک انتظار کریں۔ فَإِنْ فَاءُوا، بس اگر یہ 4 مہینے کے اندر اپنی بیویوں سے رجوع کر لیں، ان کے پاس چلے جائیں، چاہے قول سے زبان سے رجوع کر لیں اور چاہے فعل سے، میں نے بتایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان میں آپس میں جو کچھ جھگڑا وگڑا ہوا تھا اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ غفور معاف کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس بات کو چھوڑ دینا کہ یار آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، مس اسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اللہ فرماتے ہیں 4 مہینے میں بیوی سے ملا لیے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر یہ طلاق کا ارادہ کر لے کہ 4 مہینے تک جانا ہی نہیں ہے بیوی کے پاس، تو پھر 4 مہینے گزرنے کے بعد ایک طلاق بیوی پر پڑ جائے گی، وہ نکاح سے اس کے باہر ہو جائے گی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد فرماتے ہیں کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی عورت قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی اس کے شوہر سے اس کو طلاق دلائے گا، تب طلاق پڑے گی۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یعنی جمہور کا قول یہ ہے، اب 4 مہینے کے بعد عورت کو ایک طلاق پڑ گئی، گنجائش یہ ہے کہ اگر یہ 4 مہینے کے بعد بھی آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو کسی دوسرے شوہر سے حلالہ ولالہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں نئے سرے سے نیا مہر ہوگا، نئے گواہ ہوں گے، نئے طریقے سے نکاح کر کے آپس میں رہ سکتے ہیں۔ اسی کو فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر یہ طلاق کا ارادہ کر لے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے طلاق کے مسائل شروع ہو گئے ہیں، تقریباً 1-1.5 رکوع تک۔ طلاق کی اور بھی قسمیں ہیں، خلا ہے، طلاق ہے، پھر طلاق کتنی دینی چاہیے، طلاق کے بعد عدت کس طریقے سے گزارے گی، حیض سے یا پاکی سے، تو کل سے انشاءاللہ اس کے مسائل شروع ہوں گے، بہت اہتمام کے ساتھ ان کو سنیں۔ ان مسائل پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان بدنام، حکومتوں کی نظروں کے اندر یہ وہ سب ہماری اپنی کمی ہے۔ اگر ہم طلاق کا صحیح طریقہ بھی مسلمان سیکھ لیں تو کبھی معاشرے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ اتنا خوبصورت طریقہ بتایا ہے قرآن نے کہ نکاح سے اگر الگ ہونا ہے تو ہم بتاتے ہیں کس طرح الگ ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم